اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے نے، ہن تے کسے خوشی غمی تے ہی ہے کٹھے ہوئیے. اب خاندان بڑا ہے، کوئی لاہور ہے تو کوئی پنڈی ہے تو کوئی کشمیر ہے تو کوئی سوات ہے تو کوئی کاغان میں ہے تو کوئی کہیں ہے. اب رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے تو اب خوشی غمی پہ ہی ہے. تو میری بھی رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے، ملک کے کونے کونے میں ہے، تعلق ذرا پھیل گیا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں چلو ہر روز نہیں مل سکتے، ایک روز تو ہو جب ملاقات ہو جائے سب سے اکٹھی. تو یہ ایک سب کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، تاکہ ایک دن تو ہو سارے سنگ اکٹھے ہو جائیں. بس ارے میں گسارو سویرے سویرے، خراب بات کے گرد پھیرے بپھیرے. اور کبھی کبھی چلو کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو یہ ساری غرض و غایت تھی آج کے اجتماع کی. اب میں چند گزارشات جو میں قرآن مجید کی سورہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ منزل نواز باتیں ہوں گی. میں سارا سال ہی تقریر کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں، لیکن جس بات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور لب لباب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس کو سورہ والتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کلام قسموں سے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی. یہ کون سا ہے طور سینین؟ جہاں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے. اس طور سینین کی قسم ہو، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہو. کئی قسمیں اٹھا کے، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والا شہر جو مکہ ہے اس کی قسم. یہ قسمیں اٹھا کے پتہ ہے کریم مالک کیا فرماتا ہے؟ رب کریم تو ویسے ہی کو بات ارشاد فرمائے تو کائنات میں سب سے سچی بات وہی ہے، لیکن قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے انجیر کی قسم ہو، مجھے زیتون کی قسم ہو، مجھے طور سینین کی قسم ہو، مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہو، بے شک میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سونی صورت دی ہے، میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے. یہ بخاری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. بخاری کے لفظ ہے. اس نے اپنے حسن کے جلوے آدم کے بیٹے کی صورت میں رکھ دیے. اس نے اپنے حسن کے جلوے جناب آدم کی صورت میں رکھے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان تجھے میں نے سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا. آپ اندازہ کیجئے نا کتنا بڑا ہے ہاتھی اور کتنا لمبا چوڑا ہے اونٹ، اور کتنے خوفناک ہیں درندے، اور کتنے خوبصورت ہیں پہاڑ، کھیت، کھلیان. اللہ کی مخلوق میں شامل ہے جن، بڑے بڑے دیو، اور اس کی مخلوق میں شامل ہے فرشتے پاکیزہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تسبیح پڑھنے والے، تحلیل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، یہ سب اس کی مخلوق میں شامل ہے. فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور بڑی مخلوقات ہیں. لیکن وہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں نے جب زمین میں اپنا نائب بنایا ہے تو میں نے جناب آدم اور اس کی اولاد کو اپنا نائب بنایا ہے. اللہ نے اپنی خلافت حضرت انسان کو عطا فرمائی. کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا انسان کے لیے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.
رب فرماتا ہے کائنات میں جو ہے سب تیرے لیے پیدا کیا، یہ چرند پرند زمین فضا ہوائیں مسخر ہے ہر کی، کتنا بڑا ہاتھی ہے، لیکن ایک عام آدمی چھوٹا سا انسان 5 فٹ کا، اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور ہاتھی کو آگے لگایا ہوتا ہے۔ اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں، ایک بچہ چھوٹا سا، اس نے سب سے اگلے والے اونٹ کی لگام تھامی ہوتی ہے اور پیچھے قطاروں کی قطاریں اونٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ کہتا ہے تیرے لیے مسخر کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے بنایا جو بڑا سونا ہے، تجھے بڑا بہترین ساخت پر۔ عیسیٰ بن موسیٰ ایک دفعہ نا اپنی بیوی سے کہنے لگے، اس زمانے میں نا عجیب ماحول تھا، لوگ طلاق کی قسمیں اٹھا لیتے تھے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ بات پھیل گئی، نکل گئی، حالات بگڑ گئے، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں تو گمان ہونے لگ گیا ہے، معاملہ بگڑ گیا ہے، تم تو ہاتھ دھو بیٹھو گے ازدواجی رشتے سے۔ تو چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں تک پہنچی، تو اسی جماعت میں سے ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے، کہنے لگے جا کے اس سے کہو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ کہا اس نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو 3 طلاقیں، تو کہا وہ چاند سے زیادہ ہی خوبصورت ہے۔ کہا تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر آپ نے کیسے کہہ دیا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کو قرآن کہہ رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، تو جب سب سے سونا اس نے بنایا ہی انسان کو ہے تو پھر چاند سے بھی زیادہ ہی سونا بنایا ہے نا۔ لہٰذا یہاں حکم طلاق کا واقعہ نہیں ہوا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت دی ہے، عزت دی، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کیوں ہوا؟ اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن پھر اس نے کام اس طرح کے کیے کہ اس کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ اور قرآن نے کہا کچھ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی برے۔ وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے لاکھوں انسانوں کا حق مار جاتے، وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا، اپنے احترام کو۔ وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی، اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے، وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی خوبصورتی کو سمجھے۔ دیکھیے نا، عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو انہیں سلام کر، چونکہ وہ تو جاہل ہے۔ تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا، بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے، تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے، تجھے اپنی بات کو سمجھنا ہے۔ بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا، بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں، صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے۔ سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت دینا چاہتے، لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، حضور کی سنت کا نور ہے، لیکن وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں۔
وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے. اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے. لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے. یاد رکھیے گا اپنا وقار بنانا ہے انسان کو. مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا. ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے. انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے. اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے. اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی. یاد رکھنا درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے ہیں.